بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آیت الکرسی ایک عظیم آیت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت پڑھتا ہے تو شام تک وہ جنات اور شیاطین سے محفوظ رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھتا ہے تو وہ صبح تک جنات اور شیاطین سے محفوظ رہتا ہے۔ تقریباً سب مسلمانوں کو یہ آیت یاد ہے، لیکن اس میں کچھ غلطیاں پائی جاتی ہیں انشاءاللہ جن کی ہم نشاندہی کریں گے تاکہ اصلاح ہو جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو ناظرین، اس آیت کے اندر جو زیادہ تر غلطی پائی جاتی ہے نا، وہ هو الحی کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ هو الحی کے درمیان میں ایک وقف کی علامت ہے۔ تو وقف کرنے کی صورت میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے بہن بھائی نہیں جانتے۔ کچھ ہمارے بہن بھائی پڑھتے ہیں ہوا الحی القیوم، کچھ پڑھ دیتے ہیں ہو الحی القیوم۔ تو ناظرین، اگر ہوا کے اوپر ہم سانس لیں، وقف کریں، تو ہم ہوا کی جو واو ہے اس کو ساکن کر دیں گے، تو پھر اس ہا کو تھوڑا سا لمبا بھی کر دیں گے۔ لمبا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پیش والا حرف اس وقت لمبا ہوتا ہے جب اس کے آگے واو ساکن ہو۔ وقف کریں گے تو واو ساکن بن جائے گی، تو ہا کو لمبا کریں گے۔ اگر ہم وقف نہیں کرتے تو پھر اس واو کو زبر کے ساتھ ادا کریں گے، ہوا کو الحیو کے ساتھ ملائیں گے، تو پھر ہم الحیو کے ساتھ جو الف خالی ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ واو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، هو الحی القیوم۔ اور اگر ہم ہوا کے اوپر سانس لیں گے، وقف کریں گے، پھر ہم ہا کو تھوڑا سا لمبا کر کے چھوڑ دیں گے، اللہ، اور آگے الحی القیوم پڑھیں گے۔ اس صورت میں اس الف پر ہم زبر لگا کر ادا کریں گے۔ جزم والا حرف تقاضا کرتا ہے کہ مجھے پیچھے سے کسی حرف کے ساتھ ملایا جائے، تو اب ہم قیوم پر وقف کریں گے تو آخری حرف میم کو ساکن کر دیں گے۔ یہ وقف کا اصول ہے، الحی القیوم۔ جیسے ہم نے ہوا کی واو کو ساکن کیا تھا وقف کرنے کی سانس لینے کی صورت میں، ایسے ہی ہم قیوم کی میم کو ساکن کر دیں گے وقف کے اصول کے تحت۔ لفظ اللہ کے اندر لام کو لمبا کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے، آگے جو لا ہے اس کو بھی لمبا کریں گے، مد والا حرف ہے، الہ کھڑی زبر والا حرف ہے اس لیے لمبا کریں گے۔ اللہ، اس کو بھی لمبا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لام زبر والا حرف ہے اور اس کے آگے الف خالی ہے۔ اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے پھر اس ہا کو لمبا بھی نہیں کریں گے، پھر واو پر زبر پڑیں گے اور واو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، هو الحی القیوم۔ آگے ہے لا تأخذه سنة ولا نوم۔ یہاں پر زیادہ غلطی جو پائی جاتی ہے وہ پڑھا جاتا ہے لا تأخذه، لام کو لمبا نہیں کیا جاتا اور تا کو بھی لمبا کر دیا جاتا، حالانکہ شروع والے لام کو لمبا کرنا تھا اور تا کو لمبا نہیں کرنا تھا۔ لام کو لمبا کرنے کی وجہ ہے کہ لام زبر والا حرف ہے اور اس کے آگے الف خالی ہے۔ آگے تا کو لمبا نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ تا کے ساتھ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے۔ تو ناظرین، الف اور حمزہ کے اندر میں نے فرق پہلے بھی بتایا ہے کہ الف وہ ہوتا ہے جو خالی ہو، اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ الف خالی ہوتا ہے اور حمزہ خالی نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیں، شروع والے لام کے ساتھ جو الف ہے وہ خالی ہے، یعنی کہ نہ تو اس کے نیچے کچھ ہے نہ اوپر کچھ ہے، اور اس تا کے ساتھ جو الف ہے وہ خالی نہیں ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو وہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے۔ تو حمزہ ساکن ہو تو اس کو جھٹکا لگا کر ادا کرتے ہیں۔ اب ہم تا کے بعد حمزہ پر جھٹکا لگائیں گے، لا تأخذہ، ٹھیک ہے، تأخذہ کی ہا کو لمبا کریں گے، سنۃ ولا نوم، ولا کے اندر لام کو لمبا کریں گے، لام زبر والا حرف ہے، آگے الف خالی ہے، سنۃ ولا نوم۔ اب دیکھیں آخری حرف میم ہے اور اس پر دو پیشیں ہیں، اصل میں نومن ہے، اور اب ہم یہاں پر وقف کرنے والے ہیں تو میم کو ساکن کر دیں گے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اب جھٹکا کیسے لگایا جاتا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ آگے ہے لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہاں پر زیادہ غلطی جو پائی جاتی ہے وہ شروع والے لام کو لمبا کر دیا جاتا ہے، لہ ما فی السماوات۔ تو ناظرین، اس لام کو لمبا کرنے کی وجہ موجود نہیں ہے، یہ لمبا نہیں ہوتا، کیونکہ زبر والا حرف ایک ہی صورت میں لمبا ہوتا ہے جب اس کے آگے الف خالی آ جائے، یہاں پر کوئی وجہ نہیں ہے۔ لہو، لام کو لمبا نہیں کریں گے بلکہ ہا کو لمبا کریں گے، اس کے اوپر الٹا پیش ہے۔ آگے ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ ذا الذی کے اندر ذال کو لمبا کریں گے، زیر والا حرف اور اس کے آگے یا ساکن ہے۔ یشفع کے اندر کسی حرف کو لمبا نہیں کریں گے۔ عندہ کے اندر ہا کو لمبا کریں گے، الٹے پیش والا حرف ہے، مد والا حرف ہے۔ الا کے اندر لام کو لمبا کریں گے، زبر والا حرف ہے اور اس کے آگے الف خالی ہے۔ باذنہ، اب دیکھیں اس کے آخر میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو اب ہم یہاں پر سانس لیں گے، وقف کریں گے تو اس ہا کو ساکن کر دیں گے،
تو کیا بنے گا؟ الا باذنی. آگے ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یہاں پر جو زیادہ غلطی ہوتی ہے وہ یعلم پڑھا جاتا ہے، تو اس یا کو لمبا نہیں کرنا بلکہ عین کی آواز نکالیں گے. یعلم ما بین ایدیہم، ایدیہم کے اندر دال کو لمبا کریں گے، زیر والا حرف ہے، آگے یا ساکن ہے. خلفہم اس کے اندر کوئی بھی حرف لمبا نہیں ہوگا. اب دیکھیں خلفہم کے اندر آخری حرف میم ہے جو کہ پہلے سے ہی ساکن ہے، تو اب یہاں پر ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، ہم اس کو ساکن ہی پڑھیں گے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. آگے ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ولا یحیطون اس کے اندر لام کو لمبا کریں گے، ہا کو لمبا کریں گے، توا کو لمبا کریں گے. ان کو کس اصول کے تحت لمبا کرنا ہے یہ پیچھے میں نے بتا دی ہے. اب دیکھیں شاء کے آخر میں حمزہ ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، اصل میں کیا ہے؟ شاء. اب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو اس حمزہ کو ساکن کر دیں گے، الا بما شاء. آگے ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. یہاں پر جو زیادہ غلطی ہوتی ہے وہ پڑھا جاتا ہے کرسیہ السماوات. یہاں پر جو یا کے اوپر شد ہے وہ شد نہیں پڑھی جاتی، حالانکہ شد کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا دبا کر پڑھا جائے، تو اس کو ہم دبائیں گے تو پھر شد پڑھی جائے گی. وسع کرسیہ السماوات والارض. آگے ہے ولا یؤودہ حفظہما. حفظہما کے اندر دیکھیں آخری حرف الف خالی ہے اور اس کے پیچھے زبر ہے. تو ناظرین وقف کا اصول ہے کہ اگر ہم ایسے خالی الف پر وقف کریں جس کے پیچھے زبر ہو تو اس الف پر بغیر کسی تبدیلی کے ہم وقف کریں گے. اب اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ الف خالی ہو پیچھے زبر ہو، یا زبر والے حرف کے آگے الف خالی ہو تو زبر والے حرف کو تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی ہم تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کریں گے، یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. حفظہما. آگے ہے وہو العلی العظیم. اب ہم نے عظیم پر وقف کرنا ہے، سانس لینا ہے، تو عظیم کے آخری حرف میم کو ہم ساکن کر دیں گے، وہو العلی العظیم. تو ناظرین اب ہم اس کا آسان سا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں ترجمہ بھی سمجھ آ جائے. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. هو الحی القیوم. وہ زندہ جاوید اور قائم رکھنے والی ذات ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. نہ تو اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو کسی کی سفارش کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس اللہ کی اجازت کے بغیر. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو لوگوں کے پیچھے ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کے ظاہری اور پوشیدہ حالات سے واقف ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتے الا بما شاء، سوائے اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ خود چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی کرسی نے گھیر رکھا ہے زمین و آسمانوں کو. ولا یؤودہ حفظہما. اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، یعنی کہ زمین و آسمانوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی. وہو العلی العظیم. وہ اللہ بلند و بالا عظمت والی ذات ہے. تو ناظرین امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو ہماری تمام باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کی اس آیت الکرسی کے اندر کوئی مسٹیک تھی تو انشاءاللہ آپ نے اس کی اصلاح بھی کر لی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل فرما لے جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. تو ناظرین ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اگلی ملاقات میں. تب تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.